والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ الحمدللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ ابھی آپ نے سورۃ الاعلیٰ کی آیت نمبر 14 سے آیت نمبر 17 کی تلاوت سنی، تو آئیے اب انہی آیات مبارکہ کی مختصر تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، فلاح پا گیا وہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا اور اپنے رب کا نام کا ذکر کیا اور نماز پڑھی۔ یہاں پر بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تزکیہ کو ذکر اور نماز سے بھی پہلے فرمایا ہے، کیونکہ تزکیہ جب ہو جاتا ہے انسان کا نفس اس کی آلائشوں سے پاک ہو جاتا ہے، جو اس کی روح کو لگی ہوتی ہیں، اس کا عقیدہ درست ہو جاتا ہے، اس کی نیت خالص ہو جاتی ہے، اس کے اعمال صرف اللہ ہی کے لیے ہو جاتے ہیں اور قرآن و سنت کے مطابق ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر اور نماز یہ دونوں تو آٹومیٹکلی فالو کرتے ہیں، یہ تو اس کا نتیجہ نکلتا ہی نکلتا ہے۔ تزکیہ نفس کے حوالے سے ہمارے ہاں کچھ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ شاید اس کے کوئی ایسے طریقے ہونے چاہیے کہ جو ہمیں کوئی لوگ ہوں کہ جو ہمارا تزکیہ کروا دیں، یا کچھ طریقے ایسے ہوں کہ جو ہمارا تزکیہ کر دیں۔ تزکیے کے اصل طریقے وہی ہیں کہ جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں اور جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں۔ اور ایک اور غلط فہمی جو تزکیہ نفس کے حوالے سے ہمیں ملتی ہے عام طور پر معاشرے میں، وہ یہ ہے کہ شاید یہ کوئی تارک الدنیا فقیر جو ہوتے ہیں یہ ان کا کام ہے، اور یہ کوئی ایسے لوگوں کا کام نہیں ہے کہ جو اس دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، اس دنیا کی ایکٹیویٹیز کرتے ہوئے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی دنیا میں رہتے ہوئے انہی اعمال کو کرتے ہوئے ہمیں تزکیہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہم اگر نوکری کریں تو تزکیہ نفس کے ساتھ کریں، ہم اگر اپنے بچوں کو پالیں تو تزکیہ نفس سے پالیں، ہم کچھ بھی کریں تو ہمارے نفس کا تزکیہ ہوا ہوگا تو ہمارے اس کام میں بہتری بھی آئے گی، اس کام میں اخلاص بھی آئے گا اور اس کام میں برکت بھی ہوگی۔ اور ویسے بھی تزکیہ نفس کو اب تو پرسنالٹی گرومنگ کا نام دیا جاتا ہے۔ اب تو یہ کہا جاتا ہے کہ جس کا جتنا زیادہ ان چیزوں میں گرومنگ ہوئی ہوئی ہے، جس کے اندر جتنا حسد نہیں ہے، جس کے اندر جتنا بغض نہیں، کینہ نہیں، جو جھوٹ نہیں بولتا، جو خیانت نہیں کرتا، وہ اتنا ہی زیادہ گرومڈ انسان ہے اور وہ اتنا ہی زیادہ دنیاوی لحاظ سے بھی کامیاب انسان ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرائض نبوت ہیں ان میں سے ایک ہے کہ امت کا تزکیہ کرنا، جیسا کہ سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے احسان کیا اہل ایمان پر جب انہی میں سے ایک رسول بھیجا یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں تعلیم دیتا ہے کتاب کی اور حکمت کی۔ اور دراصل تزکیہ جو ہے وہ کتاب اور حکمت کی تعلیم کے تھرو ہی ہوتا ہے۔
وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے تو لوگ بالکل کھلی واضح گمراہی میں ہی تھے۔ اسی طرح سے سورہ الشمس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ فلاح پا گیا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اور نامراد اور ناکام ہوا وہ جس نے اس کو مٹی میں ملا دیا۔ تو کتنا بڑا خسارہ ہے انسان کا کہ اگر انسان اس دنیا سے اپنے تزکیے کے بغیر ہی چلا گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی انسان کو کامیاب قرار دیا ہے کہ جو نفس کا تزکیہ کرتا ہے اور اس کو لگے ہوئے جتنے بھی روحانی امراض ہیں اس سے نجات پا لیتا ہے، اور ایسے ہی انسان کی عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے۔ اور جو تزکیہ نفس سے غافل رہتے ہیں ان کی اللہ کی نظر میں کیا حیثیت ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تو نے اس شخص کے اوپر غور کیا کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا؟ یعنی جو انسان خواہش نفس کے پیچھے چلتا ہے اور تزکیہ نہیں کرتا تو گویا اس کا تو الہ ہی چینج ہو گیا، اس کا نفس اس کا الہ بن گیا۔ تو یہاں سے ہمیں ایک بہت اہم بات پتہ چلتی ہے کہ تزکیہ نفس میں ہمیں بہت سی ایسی نفسانی خواہشات پر کنٹرول کرنا آنا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ سورہ النازعات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو ناجائز خواہشات سے روکا تو جنت اس کا ٹھکانہ بنے گی۔ تو یہ ہے تزکیہ نفس، جس کا یہاں پر سورۃ الاعلیٰ میں نماز اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بھی پہلے جس کو مینشن کیا گیا اس کی امپورٹنس کی وجہ سے، کیونکہ نماز میں حلاوت، ذکر الہی میں دل کی حضوری، اور ہر عبادات میں جو ایک لطف ہے وہ تبھی آئے گا کہ جب انسان کا تزکیہ ہوا ہوگا۔ قرآن میں کبھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من زکاہا، فلاح پا گیا وہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، یعنی انسان خود کرے گا تزکیہ۔ اسی طرح سے بعض اوقات اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اپنی طرف منسوب کرتے ہیں بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ ہی جس کو چاہتا ہے اس کا تزکیہ کرتا ہے، اور پھر کبھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایٹریبیوٹ ہوتا ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ تو اس کا معنی کیا کیا گیا ہے کہ کوشش انسان نے کرنی ہے، طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہونا چاہیے، اور پھر نتائج اللہ ہی کے حکم سے نکلیں گے۔ لہٰذا ایک اور اہم کام جو ہمیں تزکیہ نفس کے لیے کرنا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا، اے اللہ میرے نفس کو اس کا تقوی عطا فرما اور اس کا تزکیہ کر دے، تو ہی بہترین ہستی ہے جو اس کا تزکیہ کرے، اور تو ہی اس کا ولی ہے اور تو ہی اس کا مولا ہے۔ اب تزکیے کا مرکز ہمارے جسم کا کون سا حصہ ہے؟ تزکیے کا مرکز ہمارا دل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار ہو جاؤ، بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ سنور جاتا ہے تو تمام بدن سنور جاتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو تمام بدن خراب ہو جاتا ہے، اور آگاہ رہو کہ وہ ٹکڑا دل ہے۔ تو لہٰذا آج ہم دل کی 2 بیماریوں کا ذکر کریں گے اور اس کے بعد پھر ان کے علاج کا ذکر کریں گے کہ ہم ان 2 سے کس طرح نجات حاصل کریں تاکہ ہمارے نفس کا تزکیہ ہو سکے۔ سب سے بڑی بیماری جس کا تزکیہ کہ بہت ضروری ہے اور جس سے باقی تمام جو رذائل اخلاق ہیں وہ جنم لیتے ہیں، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں سزا کے طور پر فرمایا ہے، اور وہ ہے قسوۃ القلب، دلوں کا سخت ہونا۔ اس سے تزکیہ کرنا بے حد ضروری ہے۔ دلوں کا نرم ہونا جنت میں لے جانے والا فعل ہے۔
سورۃ البقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے جو گائے کی قربانی کی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ایک مرا ہوا انسان زندہ کر کے دکھا دیا، جب انہوں نے پھر بھی عقل استعمال نہ کی اور پھر بھی وہ ایمان نہ لائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، اور وہ کتنے سخت ہو گئے، وہ پتھروں کی طرح سخت ہو گئے اور یا پھر اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، کیونکہ پتھر تو بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے نہریں بہہ پڑتی ہیں، پتھر تو ایسے ہوتے ہیں بعض کہ جو اللہ کی خشیت سے گر پڑتے ہیں، جھک جاتے ہیں اور ان سے یا چشمہ پھوٹ پڑتا ہے، پانی نکل آتا ہے، یعنی کوئی نہ کوئی فائدہ تو پتھر بھی دیتے ہیں۔ ایک لیول کی خشیت الہی پتھروں کے اندر بھی ہوتی ہے، لیکن یہ دل جب سخت ہوتا ہے انسانی تو پھر اس کے اندر پتھروں سے بھی زیادہ سختی آ جاتی ہے۔ پھر اسی طرح سے سورہ المائدہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، بوجہ جو انہوں نے توڑا اپنا عہد، لَعَنَّاهُمْ، ہم نے لعنت کی ان پر، وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور ہم نے کر دیے ان کے دل سخت۔ اب دلوں کی سختی اگر انسان کے اندر ہے تو پھر اس کی کچھ علامات ہوں گی، ان علامات کو جاننا بے حد ضروری ہے، کیونکہ جب تک ہمیں ان علامات کا نہ پتہ ہوگا تو پھر ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے کیا، پھر ہم تزکیہ کیسے کریں گے اپنا۔ تو دلوں کی سختی کی جو علامات بتائی گئی ہیں، جو آبزرویشن ہے علماء کرام کی، تو سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ کے احکامات کی کوئی پرواہ ہی نہیں، نہ حلال کی، نہ حرام کی، نہ اس بات کی کہ میں اپنی زندگی کہاں کھپا رہا ہوں، میرا وقت کہاں لگ رہا ہے، بس اسی دنیا کا جو حصول ہے وہی سب سے بڑا ہمارا موٹیو ہے، سب سے بڑا مطمع نظر ہے، تو یہ دل کی سختی کی علامت ہے۔ دنیا سے جتنی محبت ہوگی اتنا ہی دل سخت ہوتا چلا جائے گا۔ دوسری علامت، عبادت اگر کر بھی لیتے ہیں تو دل کی تنگی کے ساتھ، رمضان آ رہا ہے تو دل تنگ پڑ رہا ہے کہ رمضان کیوں آ رہا ہے۔ اگر جیسے بعض لوگ یہ سنے جاتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ سردیوں میں تو اتنی جلدی جلدی نمازیں آ جاتی ہیں، یعنی ان کا دل نہیں لگتا، ان کا دل نہیں چاہتا نماز پڑھنے کو، اللہ کی عبادت کرنے کو، اگر مارو مار کر بھی لیتے ہیں تو بھی کچھ نہ کچھ کہتے ہیں اس کے ساتھ، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کے بارے میں کیا معاملہ تھا کہ آپ ایک نماز سے دوسری نماز کے انتظار میں رہتے اور آپ فرماتے ارحنا بہا یا بلال، اے بلال ہمیں اس نماز کے ذریعے سے راحت پہنچاؤ۔ پھر اگلی علامت ہے کہ قرآن اثر نہ کرے، انسان کے اندر قرآن تبدیلی نہ لائے، انسان کانپے نہیں، انسان کی جلدیں نرم نہ پڑیں، انسان کے کندھے نہ جھکیں قرآن کو پڑھنے کے بعد بھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح فرماتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے یہ احسن الحدیث سب سے بہترین بات، سب سے بہترین کتاب اللہ نے نازل کی ہے، اور اس سے ہوتا کیا ہے، اس سے جلدیں نرم پڑتی ہیں، اس سے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کے دل اللہ کی یاد سے کانپ اٹھتے ہیں۔ تو اگر یہ کیفیت طاری نہیں ہوتی، اگر رونا نہیں آتا، اگر دل نہیں لگتا قرآن کی تلاوت میں، تو پھر دل سخت ہے۔ قرآن کی تلاوت کے علاوہ انسان کا دعا میں دل کا نہ لگنا، یہ بھی دل کی سختی کی علامت ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو وہ گڑ گڑاتے اللہ کے آگے، وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، اور لیکن ہوا کیا، ان کے دل سخت ہو گئے اور انہوں نے اللہ کے آگے نہ وہ جھکے، نہ وہ گڑ گڑائے، نہ انہوں نے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی ہی مانگی۔ اب یہ تو تھیں علامات، تو وجوہات کیا ہیں؟ قسوۃ القلب جو ہے اس کی وجوہات کیا ہیں؟ دل کی سختی کی وجوہات کیا ہیں؟ نمبر 1، قرآن کو چھوڑا ہوا، نہ تلاوت کرتے ہیں، نہ اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں، نہ تدبر ہے اور نہ ہی اس کے اوپر عمل ہے۔
پھر اسی طرح سے اللہ کے ہر طرح کے ذکر سے بھی غافل ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اگر ذکر اتنا غیر اہم ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع کے لیے جو ہمیں ذکر بتایا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات بھی نعوذ باللہ غیر اہم تو نہیں ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بتاتے؟ اور خاص طور پر صبح شام کے اذکار اور جو دیگر اوقات کے اذکار ہیں ان سے بھی غافل ہیں۔ پھر ایک اور وجہ دل کی سختی کی یہ ہے کہ انسان اپنی ہر جسمانی خواہش کو پورا کرے۔ جس چیز کو کھانے پہ دل ہے وہ کھا کے چھوڑنا ہے، چاہے وہ کہاں سے آنی ہے، کتنی مہنگی آنی ہے، بس ہمیں نہیں پتہ۔ جو پہننے پہ دل ہے، چاہے وہ لاکھوں کا لباس ہے، وہ ہمیں چاہیے ہی چاہیے، ہمیں اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اسی طرح سے میرا سونے پہ دل ہے، چاہے نمازیں قضا ہو رہی ہیں، کچھ بھی ہو جائے، مجھے تو سونا ہی سونا ہے۔ تو ہر انسان اپنی جسمانی خواہش پورا کرتا رہے، اس سے بھی دل سخت ہوتے ہیں۔ پھر بہت زیادہ انٹرٹینمنٹ، آج کی دنیا تو بن ہی انٹرٹینمنٹ کی دنیا چکی ہے۔ اگر آپ ایک ذرا غور کریں نا اپنے ارد گرد پر، تو سب سے زیادہ جو چیز آج پروفیٹیبل ہے، جس میں لوگ سب سے زیادہ آمدنی بھی کماتے ہیں، تو وہ انٹرٹینمنٹ کی انڈسٹری ہے۔ ہر کوئی انٹرٹینمنٹ چاہتا ہے، ہر کوئی کثرت سے سوشلائزنگ چاہتا ہے، اور یہ انسان کے دل کو سخت کرتی ہیں چیزیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم وکثرت الضحک، کہ تم بہت زیادہ ہنسنے سے بچو، اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ بہت زیادہ نہ ہنسا کرو کیونکہ بہت زیادہ ہنسنا دلوں کو مردہ کر دیتا ہے۔ تو اب ان کا علاج کیا ہو؟ یہ اگر اتنی بڑی بیماری ہے اور اسی سے باقی بیماریاں سٹیم کرتی ہیں دل کی، تو پھر اس کا علاج کیا ہو؟ اور یہی تزکیہ نفس ہے۔ سب سے پہلی بات، اپنی روٹین میں تلاوت قرآن کو لے کر آئیں، چاہے وہ دن میں 5 منٹ ہو، کتنا بھی ہو، اور اس کو ایک اپنا یومیہ ورد بنا لیں اور اس کو کبھی بھی نہ چھوڑیں۔ نمبر 2، صالحین کی صحبت اختیار کریں۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ خواہش تو انبیاء کرام کی بھی ہے۔ سورہ یوسف میں ہم نے پڑھا کہ یوسف علیہ السلام نے جب وہ مصر کے حکمران بن گئے تھے تو انہوں نے کیا دعا کی تھی؟ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، مجھے تو مسلمان ہی وفات دینا اور مجھے صالحین کے ساتھ میرا الحاق کر دینا۔ تو اس دنیا میں صالحین کی صحبت اختیار کریں، دل نرم رہے گا۔ اور اگر دنیا سے محبت کرنے والوں کے ساتھ اور اسی طرح کے لوگوں کے ساتھ آپ کا رابطہ رہے گا کہ جن کو دنیا ہی ان کا مبلغ علم ہوگا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سے خود قرآن میں منع فرمایا ہے، وَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، وہ دنیا کے سوا کچھ نہیں چاہتے، یہی ان کا مبلغ علم ہے۔ تو ایسے لوگوں کی صحبت ہوگی تو پھر دل سخت بھی ہوگا، تو صالحین کی صحبت اختیار کرنے سے بھی دل نرم ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈھیروں دعائیں کرنی چاہیے۔ جب انسان کو خود احساس ہو جائے کہ میرا دل سخت ہے، ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور اب یہ اگلا علاج ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل سخت ہے تو میں کیا کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو، یعنی فزیکلی ان میں اٹھنا بیٹھنا، فزیکلی ان کو پیار کرنا، ان کی کمپنی اختیار کرنی، یہ بھی انسان کے دل کو نرم کرے گا۔ اسی طرح سے فرائض کو اچھی طرح سے ادا کرنا اور ساتھ ہی ساتھ نوافل میں اضافہ کرنا۔ پھر موت کو کثرت سے یاد کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لذتوں کو ختم کرنے والی یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، اور جب ہم لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کریں گے تو دنیا میں ہمارا تزکیہ آسان ہو جائے گا۔ قسوت قلب کے بعد ایک اور دل کی بیماری، اور وہ ہے کلام کی آفتیں، ہماری زبانیں، جو کہ جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں اوندھا دھکیلتی جہنم میں منہ کے بل لوگوں کو مگر ان کی زبانیں۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ
جب انسان صبح کرتا ہے تو اس کے سارے اعضاء جو ہیں وہ زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ اگر تو سلامت رہی تو ہم سلامت رہیں گے، اگر تو بگڑ گئی تو ہم بھی بگڑ جائیں گے۔ اور سب سے زیادہ اگر کسی اعضاء کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے تو وہ انسان کی زبان ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کلام میں کیا کیا آفتیں آ سکتی ہیں۔ سب سے پہلی آفت بے مقصد گفتگو کرنا، اور یہ بہت زیادہ بولنے والے، بے مقصد گفتگو کرنے والے، بات بات پہ کامنٹس دینے والے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھے لوگ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ اس طرح کے لوگ قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ دور ہوں گے۔ دوسری آفت باطل گفتگو کرنا، گناہوں کے بارے میں گفتگو کرنا، کوئی سیلیبریٹیز کے گناہوں کو لے کے تو پوری گھنٹوں اپنی مجلسوں میں اسی پر گفتگو کرتے رہنا، سیاست دانوں پر گفتگو کرتے رہنا، ان کی برائیاں کرتے رہنا۔ تو یہ باطل گفتگو جو ہے یہ بھی زبان کی بہت بڑی آفت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ کبھی ایسی گفتگو کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ مشرق و مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ جہنم کی گہرائی میں جا گرتا ہے۔ اور اسی طرح سے مناظرے کرنا، لا یعنی ڈیبیٹس اور لا یعنی آرگیومنٹیشن میں پڑے رہنا، یہ بھی کلام کی ایک بہت بڑی آفت ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور کلام کی آفت ہے کہ انسان اپنے کلام میں تصنع اختیار کرے، تکلف سے بات کرے۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلم تھے، تھوڑی سی بات فرماتے اور کتنی گہری بات ہوتی، اور اسی طرح سے سمپل بات ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور صاف سمجھ میں آنے والی بات ہوتی تھی۔ بعض لوگوں کا انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ اتنے مشکل الفاظ استعمال کرتے ہیں اور اتنی بناوٹ سے بات کرتے ہیں کہ مخاطب کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے نزدیک قیامت کے دن سب سے برا انسان اور سب سے زیادہ بد اخلاق، زیادہ باتیں بنانے والے، زبان مروڑ کر اور منہ بھر کر باتیں کرنے والے ہوں گے۔ پھر اسی طرح سے فحاشی کی گفتگو، گالی گلوچ، یہ سب مذموم ہے اور یہ بھی زبان کی آفت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم فحش گوئی سے بچو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فحش گوئی اور فحش گو کو پسند نہیں کرتا، اور ہر بے حیا پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنت حرام کی ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور آفت بہت زیادہ ہنسنا ہے، کہ انسان مسکراتا تو رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکراتے تھے، لیکن کہہ کے مار مار کے ہر وقت ہنستے رہنا، ہر وقت ہنسی مذاق میں پڑے رہنا، یہ زبان کی ایک اور آفت ہے۔ پھر غیبت، اور غیبت کے بھی کئی درجے ہیں، کئی قسمیں ہیں۔ ایک تو ہم نے پیچھے سورہ حجرات میں پڑھا تھا نا کہ غیبت کیا ہے، کہ تم اپنے بھائی کا تذکرہ اس طرح کرو کہ جب اس کو سنائی دے تو اس کو برا معلوم ہو۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ اس کے اندر موجود ہو تو بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں وہی تو غیبت ہے، کیونکہ اگر وہ اس کے اندر موجود نہیں ہے تو پھر تو تم نے اس پر بہتان لگایا ہے۔ تو غیبت کی ایک اور بدترین قسم ہے جس کا ہم یہاں ذکر کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ بہت سے اللہ کے نیک بندے بعض اوقات اس کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ان کے سامنے جب کسی کی بات کی جاتی ہے تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے محفوظ رکھا، اور پھر اس کی یعنی مذمت بھی کر دیتے ہیں اور غیبت بھی ہو جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی تعریف بھی کر لیتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ یہ سوچئے کہ کتنا زیادہ محتاط رہنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اب تزکیہ نفس جب ہم اپنا زبان کا کرنے بیٹھیں گے تو پھر ہم کیا کریں اس میں؟ نمبر 1، ہم خاموش رہیں، ہم اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں۔ جتنا ہم خاموش رہیں گے اتنا ہی زیادہ ہم اپنے کلام کی آفات سے سیف رہیں گے۔ پھر اگر آپ سے کسی کی غیبت ہو گئی ہے، کوئی چغلی ہو گئی ہے آپ سے، تو پھر اب کریں کیا؟ پھر نمبر 1، اللہ سے توبہ کریں، اور نمبر 2، اس انسان کے لیے دعا کر دیں کہ یا اللہ اس کو بھی معاف کر دے
اور مجھے بھی معاف کر دے۔ ان چیزوں سے ساتھ کے ساتھ اپنے گناہ جو ہیں وہ مٹاتے چلے جائیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو دور کرتی ہیں۔ اور یہ تزکیہ نفس کا ایک بہت اہم پرنسپل ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتایا، اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا ذکر فرمایا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ اسی طرح سے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی صحابہ کو کہ جب تم سے کوئی برائی ہو جائے تو کوئی نیکی کر لیا کرو، وہ نیکی جو ہے وہ اس برائی کو مٹا دے گی۔ تو یہ ہے طریقہ اپنے نفس کے تزکیے کا کہ جب بھی انسان سے کوئی ایسی برائی ہو تو وہ اس کو مٹائے کسی نہ کسی نیکی کے تھرو۔ اب جب انسان اپنے نفس کا تزکیہ کرتا رہتا ہے تو اس کا دل، کیونکہ ہم نے شروع میں بات کی نا کہ مرکز دل ہے، تو وہ دل کیسا دل بن جاتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کہ انہوں نے عرض کی وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، کہ اے اللہ مجھے رسوا نہ کرنا اس دن جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نہ نفع دے گا مال اور نہ ہی بیٹے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر وہ فائدہ اٹھائے گا کہ جو لایا اللہ کے پاس قلب سلیم، سلامت دل، شرک سے پاک دل۔ تزکیہ نفس کرتا کرتا اپنی برائیوں کو بھلائیوں سے ریپلیس کرتا کرتا وہ دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اس دل کو قبول کر لیا، اور قلب سلیم کے بغیر رسوائی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ قسوۃ القلب کے کیا علاج ہیں، پھر ہم نے دیکھا کہ زبان کی اور کلام کی آفات کے کیا کیا علاج ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم ایک جنرل جو تزکیہ نفس ہے اس کا بھی ایک طریقہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں ہمیں سب سے پہلے کون سی چیز ہے کہ جو فائدہ دے گی ہمارے نفس کو پاک کرنے میں، اور وہ ہے سچی توبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی آدم سارے کے سارے خطا کار ہیں، اور سب سے اچھے خطا کار کون سے ہیں؟ جو توبہ کر لیتے ہیں، جن کو ندامت ہوتی ہے اور وہ اپنے گناہ پر اصرار نہیں کرتے۔ سورہ آل عمران میں جن لوگوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ دوڑو اس جنت کی طرف کہ جو تیار کی گئی ہے متقین کے لیے، اور جس کا عرض ہے زمین اور آسمان، تو وہ جنت جن کے لیے تیار کی گئی ہے ان کی کیا ہیں صفات؟ نمبر 1، جو خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور تنگ دستی میں بھی خرچ کرتے ہیں، جو غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ ایسے احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان سے کوئی فحش تک حرکت سرزد ہو جاتی ہے تو وہ اس پر اصرار نہیں کرتے، اپنے گناہ پر اڑتے نہیں ہیں، فوراً اپنے گناہ کا اعتراف کر لیتے ہیں اور فوراً پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کر لیتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی صفت ہے کہ جن کے لیے جنت تیار کی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ تو اپنے گناہوں کو ماننا، ان کا اعتراف کرنا توبہ کا پہلا سٹیپ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ سے توبہ اور استغفار کیا کرو کہ میں دن میں 100 مرتبہ، اور ایک اور حدیث میں آتا ہے 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں۔ پھر اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ جب ایک انسان توبہ کرتا ہے، اپنی گناہ کی روش کو تبدیل کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ رجوع کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ جیسے صحرا میں تم میں سے کسی کا ایک اونٹ جس کے اوپر سارا ساز و سامان تھا، زندگی کا کھانا پینا ہر چیز اس کے اوپر تھی، اور وہ اونٹ گم گیا، اور آدمی اس اونٹ کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا تھک ہار کے بالکل مایوس ہو کے اسی جگہ آ کے بیٹھ گیا جہاں پہ وہ اونٹ گما تھا، اور اس کو نیند نے آ لیا، اور اب اس کو موت کا انتظار ہے۔ ظاہر ہے کہ ساری چیزیں اور سواری دونوں چیزیں ہی گم ہو گئی ہیں۔ تو پھر جب وہ اٹھتا ہے تو اس کا اونٹ اس کے سامنے کھڑا ہے، اور وہ خوشی میں کہتا ہے، فرتے جذبات میں وہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں تیرا اللہ، تو میرا بندہ، یعنی وہ الٹ کہتا ہے خوشی میں، مسرت میں۔
تو اللہ تعالیٰ کو اس بندے سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ جب ایک انسان توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹتا ہے۔ ایک اور جگہ پر سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت کن لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے، من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، جو ڈرا رحمان سے غائبانہ اور لایا دل گرویدہ، اللہ کا گرویدہ، بار بار اللہ کی طرف لوٹنے والا دل، بار بار یا اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، اب مجھے بتا میں کیا کروں، یا اللہ اب میں نے یہ کہہ دیا ہے، اب تو مجھے معاف کر دے، اب میں نے یہ حرکت کر دی ہے، اب تو مجھے معاف کر دے۔ تو ایسا دل جو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہو وہ اپنا تزکیہ کر لیتا ہے۔ توبہ کی کچھ شرائط ہیں، توبہ کے ویلڈ ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ نمبر 1، انسان اس گناہ کو چھوڑے اور اس کو چھوڑے رکھنے کا پختہ ارادہ کرے۔ نمبر 2، اس کو ندامت ہو، اور ندامت جو ہے وہ توبہ کا ایسنس ہے، توبہ کا جوہر ہے، کہ انسان کو جب ندامت ہوتی ہے نا، پھر اس کو وہ تکلیف ندامت کی، وہ گلٹ کی تکلیف اس کو دوبارہ اس گناہ کی طرف جانے سے روکتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ اگر تو انسان نے یہ گناہ کوئی حقوق اللہ میں کیے ہوں یا اپنی ذات کے لیے کیے ہوں تو پھر تو یہی شرائط ہیں کہ انسان اس گناہ کو چھوڑے، انسان نادم ہو اور آئندہ اس کی طرف نہ لوٹنے کا پختہ ارادہ کرے۔ لیکن اگر ان گناہوں کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے تو پھر ایک چوتھی شرط بھی عائد کی گئی ہے کہ پھر ان کے حقوق پہلے ادا کیے جائیں یا ان سے معافیاں مانگی جائیں، کوئی مالی حقوق غصب کیے ہوئے ہیں تو وہ ان کے واپس کیے جائیں اور پھر توبہ قبول ہوگی۔ اور آخر میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ قلب سلیم ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمیں مل گیا ہے۔ تو ابن قیم نے کچھ اس کی علامات بتائی ہیں، ہم ان کو بریفلی دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1، آپ اپنی آخرت میں جیتے ہیں یا نہیں؟ آپ اپنی آخرت کے بارے میں کتنا سوچتے ہیں؟ آپ کسی کی قبر دیکھتے ہیں تو آپ کو اپنا مرنا یاد آتا ہے یا نہیں؟ مجھے لوگوں کی دنیاوی نعمتوں پہ زیادہ رشک آتا ہے یا ان کے نیکی کی توفیق پر رشک آتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک مرتبہ ایک بکری کے ایک چھوٹے کانوں والے مردہ بچے کے پاس سے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جو بکری کے اس چھوٹے کانوں والے مردہ بچے کو 1 درہم میں خریدنے کو تیار ہو جائے؟ تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ایک تو مردہ اوپر سے چھوٹے کانوں والا، تو ہم تو اس کو مفت میں بھی لینے کو تیار نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا کہ کیا تم اس کو لینا گوارا کرو گے؟ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم اگر یہ زندہ بھی ہوتا تب بھی اس کے عیب کی وجہ سے ہم اس کو نہ خریدتے، اور اب تو یہ مر چکا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم بکری کے چھوٹے کانوں والے اس مردہ بچے کی جو حیثیت تمہارے یہاں ہے، اللہ کے یہاں دنیا کی حیثیت اس سے بھی کمتر ہے۔ اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا کی اللہ کے یہاں مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو اس دنیا سے پانی کا ایک گھونٹ بھی نصیب نہ کرتا۔ پھر ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کا مقابلہ اس مثال سے بیان کیا کہ اللہ کی قسم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت اس سے زیادہ نہیں ہے کہ جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈالے، پھر دیکھے کہ وہ انگلی اس میں سے کیا نکال کر لاتی ہے، اور وہ سارے کا سارا سمندر اپنے سارے خزانوں سمیت اور اپنی ساری گہرائیوں سمیت وہ آخرت ہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، دنیا پیٹھ پھیر کر بھاگ رہی ہے اور آخرت سامنے سے آ رہی ہے، اور دنیا اور آخرت ہر ایک کے الگ الگ بیٹے ہیں، تو تم آخرت کے بیٹے بنو، دنیا کے بیٹے نہ بنو۔ اور فرمایا کہ آج عمل کا دن ہے، کوئی حساب کتاب نہیں، اور کل قیامت کے دن حساب ہوگا اور عمل کا دن نہیں ہے۔ تو لہٰذا پہلی بات، آخرت میں کتنا ہم جیتے ہیں، جتنا آخرت میں جیتے ہیں اتنا آج قلب سلیم ہمیں ملا ہوا ہے۔ نمبر 2، میرا دل ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے یا بندوں کی طرف؟ مجھے کوئی
پینک ہوتا ہے، مجھے کوئی ضرورت پیش آتی ہے، تو مجھے سب سے پہلے یاد اللہ کی آتی ہے یا اپنے کسی پی آر کی یا اپنے کسی پروٹوکول کی؟ نمبر 3، اللہ کے ذکر میں میرا کتنا دل لگتا ہے؟ نماز ہے، قرآن ہے، دعائیں ہیں۔ مثلاً آپ ایک خوبصورت منظر دیکھتے ہیں، آپ گرینری دیکھتے ہیں، آپ خوبصورت پھول دیکھتے ہیں، پرندے دیکھتے ہیں، آبشاریں دیکھتے ہیں، تو آپ کے دل سے سبحان اللہ نکلتا ہے یا نہیں نکلتا؟ یا آپ کو ویسے ہی یہ نیچر کی خوبصورتی ہی نظر آتی ہے؟ نمبر 4، کبھی معمول کی نیکی آپ سے مس ہو جائے تو آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ مثلاً فجر کی نماز مس ہو گئی یا قرآن کا ریسیٹیشن مس ہو گئی، تو کیا اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی کسی قیمتی چیز یا قیمتی انسان کے گم ہو جانے کی ہو؟ نمبر 5، کیا اللہ کی اطاعت کا شوق ہے یا مجبوراً نماز اور روزہ کرتے ہیں؟ پھر تزکیے کا ایک سب سے بڑا گیج جو علماء نے بتایا ہے، ابن قیم نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ نماز سکون پہنچاتی ہے یا نہیں۔ فزیولوجیکلی اگر آپ کو کوئی پینک ہوا ہے اور آپ کی اگر دھڑکن تیز ہوئی ہے یا آپ ڈسٹریس میں ہیں، انگزائٹی میں ہے، نماز پڑھنے سے آپ کو سکون آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ آپ کا دل نماز سے سکون پائے تو آپ کا دل قلب سلیم والے راستے پر گامزن ہے۔ پھر اسی طرح سے قلب سلیم رکھنے والوں کی ایک اور بہت اہم نشانی یہ بتائی جاتی ہے کہ وہ اپنے وقت کا درست استعمال کرتے ہیں، اور وقت کے استعمال کے حوالے سے وہ بڑے بخیل ہوتے ہیں، یعنی اس کو ضائع کرنے کے حوالے سے وہ بخیل ہوتے ہیں۔ وہ وقت کہ جس کا ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے کہ ایک الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے، تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگ جو قلب سلیم رکھتے ہوں وہ اس قیمتی وقت کو ضائع کریں؟ اور آج ویسے بھی آپ دیکھیے کہ کسی کی بھی اگر آپ کیس اسٹڈی پڑھ لیں کسی کامیاب انسان کی، تو اس کا ٹاپ موسٹ اس کا جو ایک کیریکٹرسٹک ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی ٹائم مینجمنٹ بہترین کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے قلب سلیم والے لوگ اپنے دین کے کام، خاص طور پر اپنی نمازیں، اپنے روزے، اپنی عبادات احسان کے لیول پہ کرتے ہیں، وہ کوئی کمپرومائزڈ عبادات نہیں کرتے ہیں۔ اور پھر قلب سلیم کی ایک اور علامت جو بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو ان چیزوں سے محبت ہوتی ہے، ان ہستیوں سے محبت ہوتی ہے، ان کاموں سے محبت ہوتی ہے جن سے اللہ کو محبت ہے، اور وہ ان کاموں کو ناپسند کرتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا ہے۔ ان کا لو اور ان کا ہیٹ، ان کی محبت اور ان کی نفرت بڑے چیک کے اندر ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح سے آخری لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ قلب سلیم کی علامت، ہمیں سنت سے کتنی محبت ہے، ہم سنت کا اتباع کتنا کرتے ہیں، کتنے شوق سے کرتے ہیں، کیا ہم سنت کو ایک آبلیگیشن سمجھ کے پورا کرتے ہیں یا نہیں؟ اور اس میں نماز کی سنتیں بھی آ جاتی ہیں، دیگر ہماری زندگی کی ایکٹیویٹیز کی سنتیں بھی آ جاتی ہیں کہ ہم ان کو کتنی اہمیت اپنی زندگیوں میں دیتے ہیں۔ تو ساری بات کی جسٹ یہ ہے کہ صرف کلاسز اٹینڈ کر لینا، لیکچرز سن لینا یا لیکچر دے لینا تزکیے کا باعث نہیں بنتا، بلکہ تمام اعمال اللہ کے لیے ہوں، تمام محبتیں اللہ کے لیے ہوں، ہمارا سونا، ہمارا جاگنا، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہماری سوچیں سب اللہ کے لیے ہوں، کلہ باللہ کلہ للہ، اللہ کی طرف سے ہو، اللہ کے لیے ہو، تو انسان کا انشاءاللہ تزکیہ نفس ہوگا، قلب سلیم حاصل ہوگا۔ اور اب العمل بالآیات، اپنے کسی بھی گناہ کو یاد کریں اور اس سے نادم ہوں اور سچی توبہ کریں۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور في الظلمات أنسي في خلواتي
يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله. أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رباه. شكرا يا رباه. يمحو عتم الليل المظلم، يروي ظمأ الروح، يجعلنا من أهل الله يطيب به المجروح.